اس وقت تو پوری امت کی توجہ تعویذ کی طرف، وظیفوں کی طرف، بزرگوں کی دعاؤں کی طرف. نہ میں تعویذ کا مخالف، نہ وظیفوں کا مخالف، نہ بزرگوں کی دعاؤں کا مخالف. لیکن ایک بات کہتا ہوں، اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت ملا کبھی واپس نہیں لا سکتا. کتنا بھی بڑا ولی آپ کے لیے دعا کر دے، اگر آپ بے نمازی ہیں اور اللہ نے برکت اٹھائی ہے، ولی کی دعا کی برکت بھی آپ کو نہیں ملے گی. کیونکہ میرے آقا نے خود فرمایا، جو نماز چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ ختم کر دے. اگر مسلمان نماز پڑھ لے تو ہمیں کسی کی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول ہمارے لیے اتنی دعا کر چکے کہ اس دعا کی برکتیں ہمیں ملنا شروع ہو جائے، ہمارا کام ہی بن گیا. لیکن وہ دعا کی وہ برکتیں رکی ہوئی کیوں ہیں؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا کی برکتیں اس کو نصیب نہیں ہوتی. اٹھا کر کے آپ کتابیں حدیث کی پڑھ لیں. میری بہن جاتی نا، بابا ایسا تعویذ دو میرے شوہر کے دل میں میرے لیے پیار پیدا ہو جائے. اگر تو اس کی پرسنل زندگی میں جھانک کر دیکھ، میری بہن اس کی بیوی اس کو 4 گالیاں دیتی ہے اس بیٹھک کے بعد. اس کے گھر میں خود مہابھارت مچا ہوا ہے. تو اگر وہ گھر میں محبت پیدا کر سکتا تھا تعویذ کی وجہ سے، تو اس کے گھر میں بھی تو محبت کا ماحول ہوتا. اگر وہ تجھے رزق دلا سکتا تھا تو 50 روپے کا تعویذ لے کر کے کیوں بیٹھتا دین بیچنے کے لیے؟ کیا وہ خود روزی نہیں کما سکتا تھا؟ کیا عقل پہ پتھر پڑے؟ تعویذ جائز ہے، دم کرنا بھی. لیکن سوال میرا یہ ہے آپ لوگوں سے کہ کوئی حدیث ایسی پڑھی ہے آپ نے کہ ایک بندہ مصر سے آیا ہو نبی پاک کے پاس دم کرانے، یا ایک آدمی شام سے دم کرانے آیا ہو نبی پاک کے پاس؟ پڑھا ہے کہیں آپ نے؟ بھئی دم کرانا جائز ہے، تعویذ دینا، لیکن یہ اصل دین نہیں ہے کہ لوگوں نے اب اسی کو ذریعہ بنا لیا، اسی سے لوگوں کی دکانیں اور کاروبار چلتے ہیں. یہ اصل نہیں ہے، یہ جوز ہے. دم میں برکت ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے. ما ہوا شفاء و رحمت للمومنین، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے. لیکن یہ اصل نہیں، اصل رسول اللہ کا دین ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آ گیا. آج کل تو مٹھائی ہوتی ہے، اس زمانے میں پیڑے ہوتے تھے، تو پیڑوں کی ایک ٹوکری لایا، یوں سمجھ لیں مٹھائی کا ڈبہ لایا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ حضور زیارت کرنی تھی. فرمایا کوئی حکم میرے لیے کا زیارت؟ بھائی بات یہ چھوٹی ہے، لیکن ان باتوں کا پس منظر دیکھو اور آج کے زمانے میں ان باتوں کو پرکھو تو دیکھو دین کس طرح بیچا جا رہا ہے. مٹھائی کا ڈبہ لایا ہے، کیا حکم تھا؟ کا زیارت کرنی تھی. کوئی بات تو بتاؤ، کا زیارت کرنی تھی. اعلیٰ حضرت نے نا وہ مٹھائی کا ڈبہ طالب علم کو کہا پیڑے جاؤ گھر دے آؤ. وہ گھر دے آیا تو تھوڑی دیر کے بعد مرید کہنے لگا حضور ایک تعویذ بھی چاہیے تھا. فرمایا فقیر نے تو 2-3 دفعہ پوچھا کوئی حکم ہے؟ تو آپ نے کہا صرف زیارت. اچھا تعویذ بھی چاہیے؟ کاغذ قلم منگایا، تعویذ لکھنے لگے اور طالب علم سے کہا وہ ڈبہ تو لے آؤ گھر سے مٹھائی کا. وہ بچہ اندر سے گیا ڈبہ لایا. او بھائی یہ وہ لوگ تھے جو پھر حق کہا کرتے تھے، اس لیے کہ دولت اثر انداز نہیں ہوتی تھی. یہ مرید کو اس لیے ڈانٹ لیتے تھے کہ ان کی نظر مرید کی جیب پر نہیں ہوتی تھی. یہ اس لیے اس کو سختی کرتے تھے کہ انہیں یہ نہیں تھا کہ بھاگ گیا تو روزی روٹی کیسے چلے گی. کہا اعلیٰ حضرت فاضل ڈبہ لاؤ، تو وہ گھر سے ڈبہ مٹھائی کا اٹھا لائے. اعلیٰ حضرت نے تعویذ بھی دیا. وہ کہتا ہے جب ڈبہ آیا نا تو اعلیٰ حضرت نے حکم دیا نا ڈبہ بھی منگاؤ. اب ان لفظوں میں جلال اتنا تھا کہ میں گھبرا گیا، پتہ نہیں اب کیا بنے گا. میں بول نہ سکا. ڈبہ آ گیا. اعلیٰ حضرت نے وہ مٹھائی کا ڈبہ بھی واپس کیا اور تعویذ بھی دیا اور ایک جملہ کہہ کے نماز پڑھنے چلے گئے. ایک جملہ فرمانے لگے اپنا مٹھائی کا ڈبہ لے جا، احمد رضا تعویذ بیچا نہیں کرتا. ہمارے ہاں تعویذ اٹھا چلا جا. میں نے پہلے کہا تھا کس کام آئے؟ ہمیں قرآن سے علاج کرنا ہے. اب کچھ لوگ کہتے نہیں وہ چٹھی میں بھی تو قرآن ہی لکھا ہوا ہے. تو میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دینا چاہیے تھا، اگر سہولت تھی امت کو یہ لکھ کر بھی لٹکانے سے فائدہ ہوتا تو بتا دینا تھا. میری امت کے لوگ سب تو پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت ساری باتیں امت کی بتا دی گئی تھی نا، تو بہرحال بتا دینا چاہیے تھا. میری امت پڑھ نہیں سکیں گی تو لہٰذا تم کیا کرو وہ لکھ کے کر لیا کرو، ہے نا. اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، سمجھ لیجیے. آپ بیمار ہیں، آپ دواخانے گئے، دواخانے جانے میں ڈاکٹر نے کہا گولی نمبر 1، گولی نمبر 2، گولی نمبر 3، گولی نمبر 4، ان گولیوں کو 3 وقت صبح شام ایسا ایسا کھا لو. آپ دواخانے گئے، دواخانے سے آئے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ دواخانے گئے تو ہاں بتایا، ڈاکٹر کو فیس دیے، کہاں فیس بھی دے دیا، 200 روپے فیس دیا ڈاکٹر کو. پھر کیا ہوا؟ شفا ہوئی کا تو ہم بہت شفا ہو رہی میرے کو. کیسا کر رہے تم؟ گولیاں کیسے کھا رہے؟ تو میں نے چٹھی کو ایسا یوں کر کے لٹکا لیا گلے میں، بہت فائدہ ہو جا رہا ہے اس سے، سب پورا میرا ہو جا رہا. تو میں گولیاں نہیں کھائی، گولی وولی نہیں خریدا، میں نے کیا کیا چٹھی سے لے کے لٹکا لیا. تو آپ مجھے بتائیے ڈاکٹر کی چٹھی کو گلے میں لٹکانے سے فائدہ ہوگا؟ وہ چٹھی دی گئی، جا کے میڈیکل میں پرسکرپشن بتائے، دوائیں لے کر آئے،
اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس میں شفا رکھ دے، تم نے رکھی ہوئی تو پھر کھائے، ہے نا. تو ہمارا مسئلہ وہی ہے. قرآن تو ہے میں مان رہا ہوں نا، لیکن قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اللہ ذریعے پر بات ہو سکتی ہے. کبھی میں بھی تعویذ گنڈوں کا قائل نہیں ہوں، جائز سمجھتا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں اس سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کے عقائد خراب ہیں. عامل لوگ تعویذ گنڈوں کے نام پہ الو بناتے ہیں اور یہ چیزیں انسان کو وہمی بناتے ہیں، بالآخر شرک تک لے کے جاتی ہیں یہ چیزیں. اس لیے الحمدللہ میں اپنے بچوں کے گلے میں کبھی تعویذ نہیں لٹکاتا. لیکن اگر کسی عالم نے جائز تعویذ لٹکایا ہوا ہے، اس پہ قرآن کی آیت ہے، تو میں اس کو مشرک نہیں کہتا. البتہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمارے باپ دادا میں یہ رواج ہی نہیں تھا تعویذ. ہمارے ابا نے کبھی نہیں رکھا تعویذ. بعض لوگ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں اور بعض مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگوں ان چیزوں سے طبی طور پر گھن آتی ہے. تعویذ کی کمائی کیا حلال ہے؟ جو لوگ تعویذ گنڈے کرتے ہیں اور ماہانہ 40-50 ہزار روپے کماتے ہیں. بہت ہی غلط سوال پوچھا ہے، اس لیے کہ تعویذ گنڈے والے 40-50 ہزار نہیں کماتے. آپ پتہ نہیں کس کو شہمی میں ہیں، یہ 40-50 لاکھ بھی ان کے لیے کم ہوتے ہیں، یہ کروڑوں روپے کماتے ہیں. کیونکہ کرنا تو کچھ پڑتا نہیں ہے، کوئی بھی آگے کچھ بھی لکیر بنا کے دے دو، پیسے لے لو ان سے، تو بہت پیسہ کماتے ہیں. 40-50 ہزار کہہ کے آپ نے ان لوگوں کی توہین کی ہے. اس مسئلے کو خوب اچھی طرح سمجھیں. تعویذ کی کمائی کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے رقیہ، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی پہ دم کرتے ہیں، قل اللہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، یا کوئی حدیث میں جو دعائیں آتی ہیں وہ پڑھ کے دم کرتے ہیں. تو دم کرنا بذات خود ایک جائز عمل ہے. صحابہ نے بھی دم کیا اور اس کی اجرت بھی لی ہے باقاعدہ، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس کچھ الگ سے کچھ ٹیکنیکل قسم کے تعویذ ہیں، یا یہ ہمیں علم آتا ہے کہ آپ کے مسئلے ہم حل کر دیں گے. عورت ایک سے شوہر قابو میں نہیں ہے تو شوہر قابو میں آ جائے گا، اور بیوی قابو میں نہیں ہے تو بیوی کے شوہر کے قابو میں آ جائے گی. یہ جب پیسے لے رہے ہوتے ہیں تو یہ صرف تعویذ کے یا دم کے نہیں لے رہے ہوتے، یہ لے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو یہ شو کر کے کہ ہم بہت قابل ہیں، اس فیلڈ میں بڑے ماہر ہیں، اور لوگ ان کو اسی بیس پہ بھاری بھاری رقمیں دے رہے ہوتے ہیں. یہ ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ. ان پرچیوں میں کیا رکھا ہوا ہے جو تم گلے میں کالے کالے پٹے لٹکا کے گھومتے ہو؟ کل ایک صاحب اچھے بھلے موٹے تازے ہٹے کٹے، ان کے گلے میں میں نے ایک تعویذ دیکھا. میں نے ان سے کہا یہی اسٹائل تھا میرا، یہ کیا لٹکایا ہوا ہے یار، کالا پٹا ہندوؤں کی طرح. کہتے ہیں بھائی جائز تعویذ ہے. میں نے کہا جائز ناجائز کی بحث میں نے کی آپ سے. اچھا لگ رہا ہے یہ کالا پٹا گلے کے اندر لٹکایا ہوا یہاں پہ. چھوڑو، سنت پر عمل کرو. نبی اس رات کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. جائز ناجائز کی بحث میں تو میں پڑھ ہی نہیں رہا نا. یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، یہ اچھا لگ رہا ہے؟ یہ کیا پٹے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں؟ جانوروں کے گلے میں پٹے ہوتے ہیں یا مشرکوں کے گلے میں پٹے لگتے ہیں، وہ کالے دھاگے نیلے دھاگے. لوگوں کو دیکھا ہوگا نا، اپنے انگوٹھے پہ الگ دھاگا باندھا ہوا ہے، ادھر الگ دھاگا، ادھر امام ضامن، ادھر کچھ ادھر کچھ. او بھائی نیٹ کلین سیدھے سادھے گھومو، کوئی ٹینشن ہو اللہ سے. اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے صبر کیا ان کا مریض ٹھیک ہو گیا، اور جنہوں نے صبر نہیں کیا عاملوں کے پاس پہنچ گئے، تعویذ گنڈے والوں کے پاس پہنچ گئے، روحانی علاج والوں کے پاس پہنچ گئے. ایک آدمی ٹھیک ہوتا ہے، دوسرا بیمار ہو جاتا ہے ان کے خاندان کا، اور ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. وہ تعویذ فلیتے پلیتے اور گلے میں پٹا اور کالا پٹا، اور ایک تعویذ یہاں بندھا ہوا ہے، ایک گھٹنے میں بندھا ہوا ہے، ایک انگوٹھے میں، اسی میں زندگی برباد ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالو. جب بھی کوئی مسئلہ ہو اللہ سے بس دعا مانگو اور ان چکروں میں نہ پڑے آپ. لیکن بات سمجھ میں آتی نہیں ہے لوگوں کی. کرنا لوگوں نے وہی ہے جو ان کی کھوپڑی میں آ رہا ہے، تو کرتے رہو، پھر زندگیاں برباد کرو اپنی. ہمیں دیکھو اللہ کا شکر ہے کوئی پٹا نہیں ہمارے گلے میں، کوئی تعویذ نہیں. تو نہ میرے کسی بچے کے گلے میں اللہ کا شکر ہے نہ کوئی تعویذ ہے، نہ کوئی فلیتا، نہ کوئی پلیتا. کالے دھاگے پیلے دھاگے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں بچائے اس لعنت سے. تو میں تو کہتا ہوں اللہ جس کو بچا لے اس پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اس دور میں. حالانکہ مسائل تو ہمارے ساتھ بھی آتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، ہم بھی اسی زندگی میں رہتے ہیں. لیکن یہ تعویذ پہ جو یقین کرتے ہیں نا، ان کو کوئی بھی پرچی نکلے یہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. غفار لکھ دو، وسیم لکھ دو، سلیم لکھ دو، سبکتگین لکھ دو تو بے ہوش ہو جائیں گے. بولے وہ بہت ڈفرینٹ قسم کا تعویذ آیا ہے. لکیریں یوں ٹیڑھی میڑھی بنا دو، وہ ڈر جائیں گے بیٹا یہ طلاق کا تعویذ لگ رہا ہے. یہ جتنا ڈراؤنا شکل بنا دو ڈھانچے کی نا، اگر ان کو آپ نے بالکل ہی یوں سمجھو کہ جیسے بم سے اڑا دیا، تو تعویذ رکھو اس پہ لکھ دو مفتی طارق مسعود. یار کچھ بہت ہی کچھ یونیک ہونے والا ہے. تو یہ تعویذ گنڈے والوں کا تو ایمان ہوتا ہی نہیں ہے. ساری زندگی اسٹریس میں اور ڈپریشن. میرے گھر سے بھی تعویذ نکلے ہیں، 50 نہیں کرائی اٹھا کے جا رہے. کسی نے کہا یوں دفن کرو یوں دفن. میں نے کہا اللہ کا نام ہوگا تو عزت کے ساتھ کہیں رکھ لیں گے. اللہ کا نام ہی نہیں ہے. اگر اللہ کا نام ہو تو پھر اللہ کے نام کو تو عزت دینی چاہیے نا. پھر اس کو یا تو جلا دو تاکہ پاؤں میں نہ آئے، یا کہیں دفن کر دو تاکہ پاؤں میں نہ آئے بس. لیکن اگر تعویذ میں اللہ کا نام یا کوئی دعا نہیں ہے پھر تو آپ کچرے میں پھینکا. میں نے جا کے ادھر لوگوں نے کہا نہیں ایکچولی یہ کچرے میں نہیں. میں نے کہا جا بے یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچنا. مرچیں جلائی جاتی ہیں گھروں میں نظر اتارنے کے لیے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. ہمارے 14 بچے ہیں الحمدللہ، ہم سے سیکھ لو. ہم نے آج تک نہ کبھی مرچ جلائی، نہ کبھی کسی بچے کے کوئی دھاگا باندھا، نہ کبھی کسی کے کوئی تعویذ باندھا. اللہ کا فضل ہے، اللہ نظر بد سے بچائے. ایسے اچھلتے کودتے ہیں کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے، کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ نظر بد سے بچائے. نظر تو بہرحال برحق ہے، حاسدوں کی نظر.
لیکن اس سے بچنے کے لیے بھی ہم دعا کر لیتے ہیں, تو دعا پڑھ لیتے ہیں, اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس کے علاوہ ٹوپی ڈراموں کی ضرورت کہ ہمارے دیندار طبقے میں جب تک یہ دھاگے اور پلیتوں کی نفرت نہیں بیٹھے گی نا, کام نہیں چلے گا. یہ دعاؤں سے غافل ہو گئے اس کی وجہ سے. کتنا مزہ آتا ہے اللہ جب کوئی پریشانی ہو, آدمی ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعا مانگے, اردو زبان میں, پشتو میں, پنجابی میں, جو زبان ہے. آیت الکرسی کہیں کا آیا, گلے میں ٹنگا لینے آیا کیا پڑھنے آیا؟ کس لیے نازل کیا؟ شفاء و رحمت للمؤمنین. اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے رحمت اور شفا بنایا. کیسا بنایا؟ اس کی تلاوت کرے تو شفا, اسے پڑھے تو رحمت. وہ ٹانک, وہ گولی, وہ ملم لالے کو گھر میں پیونوں کو گلے میں گھٹ ٹنگالے کو پکڑ لے کو سو جاؤ. اچھے چھوڑی نینا جی. میں ڈاکٹر کیا بولتا, بیوقوف کی ہیں کہ میں وہ ٹانک, وہ گولیا, وہ آئنٹمنٹ ٹنگالے پھرنے ہمیں ماں دیا سو ننگل کو پی کو لگا لینے دیا. اسی طرح قرآن جو اتریا پڑھنے کے واسطے اتریا. ہمیں آیت الکرسی, سورہ یاسین, سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ فاتحہ میں ٹنگالے پھرتوں گا تو کہیں ملتا شفا اس سے. جب کسی مسلمان امت میں دین کی اصل حقیقت, اصل تعلیمات سے بہت پیدا ہوتا ہے تو رجحان کدھر ہو جاتا ہے؟ جادو, ٹونا, ٹوٹکا, تعویذ, عملیات. قرآن کی عملیات. قرآن اترا تھا کسی اور کے لیے, کام کے لیے. یہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں دشمن کو زیر کرنے کے لیے. محبوب آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا, عمل قرآنی ہے, اتنے 100 روپے کا آپ لے جائیے تو مل جائے گا. یہ دندے ہمارے ابھی چل رہے ہیں, خوب چلتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فلرشنگ کاروبار جو ہے وہ اس طرح کا ہے. ہینگ لگے نہ پھٹکڑی, نہ آپ کو کوئی اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے, نہ اس کے اندر آپ کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور کاروبار چلتا. تم نے گھر میں تعویذ باندھ دیا, گھر میں ہنڈیاں بھی الٹی لٹکا دی, تم نے جو ہے وہ بتیاں بھی جلائیں گھر میں, تم نے بڑا کچھ کیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا. تمہاری بتیاں جلانے سے, تعویذ لٹکانے سے فرشتے واپس نہیں آئیں گے. فرشتے واپس تب آئیں گے جب جھوٹ چھوڑو گے. تو جھوٹ چھوڑو, رحمت کے فرشتے نیڑے آ گئے تو رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں. تو ہم بیماری اور ہے, علاج اور کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا تو کام ہی جب بھی کوئی مشکل بنی تعویذ لینے دوڑ پڑتے ہیں. اور بابا بھی کہتا ہے چنگا ہو گیا تو آ گیا, ورنہ چل جانا سی تعویذ. چونکہ اگر وہ یہ نہ بتائے تو اس کا تو کاروبار ختم ہو گیا. وہ تو بیٹھا اسی کام کے لیے. اس نے تو ٹاٹن جو ہے وہ رات فوٹو سٹیٹ کروا کے رکھے ہوئے, 10 اس کو دینے, 15 اس کو دینے. وہ تو کام ہی کرتا ہے. اور وہ کہے کہ نہیں بابا تیرے گھر میں جھوٹ ہے, تیرے رزق میں ملاوٹ ہے, تو نماز نہیں پڑھتا, تو سجدہ ریز نہیں ہوتا, تیرے یہ خرابیاں, تو پھر بابے کے پاس کسی نے کیا لینے آنا. جب مشکل ہوگی تو مصلے پہ سر جھکائے گا, بابا تو بھوکا مر جائے گا. اس لیے بابا کہتا چنگا ہو گیا تم آیا ویلے سر آ گیا, نہیں تو یہ چل جانتے, تبھی تو کچھ دینے نہیں تھا. پھر مریض بن جائے. ہر اتوار کو بابے کے در پہ حاضری دینی پڑتی ہے. چھوڑو بابوں کو, اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. اکثر تعویذات پر اردو کی گنتی اور اردو کے حروف لکھے ہوتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ ویسے آپ نے لوڈو کھیلنے کے لیے یہ لکھنے ہیں تو جائز ہے, باقی اس کا تعویذ بنانا یہ تو کوئی جائز نہیں ہے. ہاں دیکھیں قرآن میں آیا ہے, قرآن میں شفا ہے, سورہ بنی اسرائیل میں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک تھیلی میں لٹکا کے تو گلے میں لٹکا لیا جائے؟ اس سے بھی آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. سورۃ النحل میں آیا کہ شہد میں شفا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ شہد چاٹنے میں. یہی مطلب ہے نا. اس کا آج تک کسی بیوقوف نے بھی یہ مطلب لیا ہے کہ شہد جو ہے نا چھوٹی سی ڈبیا میں ڈال کے نا ایک تعویذ بنا لو. تو شہد سے شفا لینے کا طریقہ اسے چاٹنا ہے. قرآن سے شفا لینے کا طریقہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. روحانی بیماریوں کی شفا ہوگی, شرک سے آپ کی جان چھوٹے گی. اور اگر چلے آپ نے قرآن مجید بھی ہے, لیٹ سپوز کہ چلو قرآن کی آیت ہے, تو کیا یہی طریقہ سکھایا کہ قرآن مجید اپنے گلے میں ٹانگ کے انسان گھومے؟ اگر یہ تعویذ چاہیے تو میں آپ کو اس سے بہتر تعویذ دیتا ہوں. آپ مجھ سے ایک USB لے جائیں, اس میں پورا قرآن دے دوں گا آپ کو, اور حدیث کی تمام کتابیں, اور یہ لیکچر کی ریکارڈنگ بھی ویڈیو لے جائیں تبرک کے لیے. اور یہ 8 GB کی, 8 GB سے اوپر نہیں لے گا, 8 GB کی USB نا گلے میں ٹانگ کے پھریں, انشاءاللہ شفا ہوگی. ہمارے اسٹال پہ اویلیبل ہے بھائی, اویلیبل کریں انشاءاللہ. تو یہ ہمارا بزنس ہوگا سائٹ پہ. تو قرآن کا قرآن, حدیث کی حدیث. وہ تو بیچارہ غریب آدمی ایک آیت لے کے گھوم رہا ہے نا, آپ کے پاس تو پورا قرآن و حدیث ہے. اگر آپ پہ اللہ کی حفاظت نہیں ہوگی تو کس پہ ہوگی پھر؟
تو میں بتاؤں کہ یہ طریقہ بھی 2 نمبر ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے لیے امیجن کریں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں برائے مہربانی 2 پتے پیناڈول کے گلے میں ٹانگ لیں, شفا ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کو جوتے ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ تو قرآن کس لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ذکر کے لیے, سوچنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, فہم کے لیے. تو تعویذوں سے برائے مہربانی پرہیز کریں انشاءاللہ. کہ میں ہمیشہ 80s کے وقت میں کہتا تھا, 90s کے زمانے میں کہتا تھا کہ بچے جب انگلیاں پکڑ کے چلنے والے ہیں اس وقت انہیں لایا کرو یہاں, اس سٹیج پر انہیں اپنی راہ پر چلایا کرو, ان کا خیال کرو, ان کا خیال کرو, ان کا خیال کرو, ان کی پرورش اس رخ پر کرو. جب 10 سال وہ کراس کر جائیں گے, 11-12 سال کی عمر کو پہنچیں گے, تو اس وقت سمجھیں وہ صاحب فکر ہو جاتے ہیں. کچی فکر ہے یا پکی, صحیح ہے یا غلط, یہ کویسچن نہیں ہے. اب کچی پکی تو دوسرا دیکھنے والا کہے گا نا بھئی یہ بچہ ہے, اس کو کیا پتا, اس کی فکر ابھی کچی ہے, ذہن کچا ہے. وہ تو دیکھنے والا کہے گا نا کچا, مگر اس سے بھی پوچھیں وہ مانتا ہے میں کچا ہوں؟ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے ابھی کچے پکے کے فرق کی. اس کی فکر بن گئی ہے, ڈیزائر آ گئی ہے, میں نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, ادھر جانا ہے, میں نے نہیں جانا. اب وہ ماں باپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریزسٹ کرتا ہے, ریئیکٹ کرتا ہے, ضد کرتا ہے, اور وہ سختی کرے تو رونے لگتا ہے, موڈ بناتا ہے یا بناتی ہے. اب اس دور میں داخل ہو گیا ہے وہ بچہ اور بچی, ذہن میں رکھ لیں وہ فکر کا درجہ آ گیا ہے. اس کے بعد ماں باپ پھر تعویذوں کے لیے جاتے ہیں. پہلے اپنا تعویذ دے کے برباد کر دی ہے, تو اب کس کے تعویذ پر جاتے ہیں؟ آپ کو یہ بھی میرے جملے یاد ہیں, میں 20 25 30 سال پہلے سے کہتا تھا کہ تعویذوں سے کام نہیں بنتا, تربیتوں سے کام بنتا ہے. کیا تعویذ؟ پھر جاتے ہیں جی پریشان کرتے ہیں, بچہ بچی بہت پریشان کرتے ہیں, کہنا نہیں مانتے. آپ نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تو وہ آپ کا کہنا کیوں مانے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو, بیوی بچوں کو دوزخ سے بچاؤ. اللہ کا حکم تھا, آپ نے نہیں مانا, اب وہ بچے آپ کا حکم کیسے مانے؟ کہ جی آپ تعویذ دینے کے پیسے لیتے ہیں, گنڈے کرتے ہیں, یا اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. آج عوام کو بتا دیں کہ کیا آپ چھوٹے چھوٹے سوال, آپ چھوٹے چھوٹے سوال کرتے چلے جائیے, مجھ سے 100 سوال کر لیں لیکن ساتھ جواب لے دیں. پیسے لینا تو دور کی بات, میں نے پوری زندگی میں ایک تعویذ بھی نہیں دیا ساری کائنات انسانی میں کسی کو. میں تعویذ دیتا ہی نہیں ہوں, میں تعویذ لکھتا ہی نہیں ہوں. تعویذ گنڈا لینا دینا اس سے منع کرتا ہوں لوگوں کو, اور کہتا ہوں اللہ پہ توکل کرو, عبادت کرو, تقوی اختیار کرو, اور اپنے اندر کی طہارت حاصل کرو, نیت کو درست کرو, اور اللہ سے وہ توکل اور وہ تعلق عبادت کا اختیار کرو, اور مانگو تو اللہ بن مانگے تمہاری جھولی میں دیتا ہے. میں گنڈے تعویذ زندگی میں نہیں کیے. میں نے پیسہ لینا تو دور کی بات ہے, گنڈے تعویذ پہ پیسے لینے والے پر تو میں لعنت بھیجتا ہوں.